اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ مثال یہ صرف کتاب صرف میں سے جو بیان کیا تھا وہ قواعد اعلال کے متعلق چند ضروری باتیں تھیں. وہ ضروری باتیں 11 تھیں اور جو کہ گزشتہ درس میں گزر گیا ہے، اور چند وہاں پر بتا دیا تھا جن میں حروف علت تو آ جاتے ہیں. ایک کلمہ ہے جس میں حروف علت آیا ہوا ہو تو لیکن اس کا حکم صحیح کا حکم ہوگا، ایک بات یہ کہا تھا. دوسرا، اس میں کوئی اعلال نہیں ہوگا. وہ 11 موارد بتا دیے تھے. آج ہم بعون اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ہم بتاتے ہیں کہ شروع میں بتایا تھا کہ معطل کسے کہا جاتا ہے. معطل کہا جاتا ہے کہ کسی کلمے کے اندر حرف صحیح جو فاعل فعل لام فعل عین فعل ہے، ان میں سے کہا تھا کسی کلمے کے اصلی حروف میں سے فاعل فعل عین فعل یہ لام فعل یہ اصلی حروف ہے نا، اس میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ حروف علت آ جائے تو اس کو کہا تھا معطل کہا تھا. پھر اس کے بعد معطل کے اقسام بتا دیا تھا. معطل الفا، اس کو مثال دیا تھا. معطل العین ہو تو اس کو اجوف کہا تھا. اور یعنی مطلب کیا ہے، حرف علت فاعل فعل کی جگہ پر آ جائے تو اس کو مثال کہا تھا. حرف علت واو کیا ہے عین الفعل کی جگہ پر آ جائے تو اس کو اجوف کہا تھا. وہاں پر 7 قسم بیان کیا تھا. اسی طرح تیسرا بیان کیا تھا اسی طرح سے اگر لام الفعل کی جگہ پر حرف علت آ جائے یعنی اس کو کہتے ہیں معطل اللام، اس کو ایک نام رکھا تھا، ناقص کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جو 4 بیان کیا تھا معطل اگر فاء الفعل اور لام الفعل یا لام الفعل عین الفعل اور لام الفعل، فاء الفعل اور عین الفعل کی جگہ پر بھی حرف علت آ جائے تو لفیف مقرون کہا تھا، اور عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ پر بھی آ جائے تو وہاں پر بھی مقرون کہا تھا. اسی طرح یہ فاء الفعل اور لام الفعل کی جگہ عین الفعل کی جگہ پر آنے والا تو نہیں ہے، لیکن عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ پر فاء الفعل حرف علت آنے والے کلمات ہے کہا تھا. پھر اس کے بعد یہ لفیف مقرون کہا تھا. اور فاء الفعل عین الفعل لام الفعل تینوں جگہ پر بھی کوئی حرف علت آ جائے تو ایسا کلمہ کلام عرب میں نہیں ملتا ہے. اور کہا تھا فاء الفعل اور لام الفعل کی جگہ پر آ جائے تو اس کو کہا تھا لفیف مفروق کہا تھا. یہی ہے. آج ہم وہی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. معطل الفا یعنی جس حرف صحیح اگر کسی کلمے میں حرف صحیح کے جگہ پر یعنی اس کے فاء الفعل پر کوئی حرف علت آ گھسے تو اس کا نام معطل الفا کہا تھا. بالفاظ دیگر اسی کو مثال کہتے ہیں. یعنی مثال کیوں کہا، اس کا نام کیوں رکھا تو ذہن میں آ سکتا ہے. تو مثال کو اس لیے مثال کہا چونکہ حرف صحیح کو جب تغیر کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی آئیڈیل پیش کرنا ہوگا، کوئی نمونہ پیش کرنا ہوگا. اسی نمونے کو ہم کہتے ہیں مثال. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے فاء الفعل پر آغاز ہو رہا ہے تو اسی آغاز کے کوئی ہمیں آئیڈیل ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر فاء الفعل پر حرف علت آتے ہی ہمیں نمونہ چاہیے، تو اسی نمونے کو مثال کہا جاتا ہے. آپ کہو یا معطل الفا کو آپ نمونہ کہو، چلو آپ آئیڈیل کہو،
آپ کی مرضی. لیکن یہاں پر مثال ہم بار بار دہراتے ہیں. مثلا ایک بات آپ کرتے ہیں تو نئی بات کرنے کے لیے تو آپ کوئی مثال سمجھاتے ہیں تو نا. تو اسی طرح اب یہاں پر حرف صحیح کی باتیں ختم ہونے کے بعد اب حرف معطل شروع ہو رہا ہے. آغاز معطل کی نمونہ تو ہونا چاہیے تو وہ مثال سے ہو رہا ہے. اسی طرح اجوف کی بات بھی ہم ابھی کیا کہتے ہیں اس کو کر کے رکھتے ہیں. اجوف اگر حرف علت عین الفعل کی جگہ پر آ جائے تو اس کو معطل العین بھی کہا جاتا ہے اور اجوف بھی کہا جاتا ہے. اور اجوف کیوں کہا جاتا ہے؟ چلو معطل العین ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر حرف علت عین الفعل کی جگہ پر ہے تو اس کے لیے نام رکھا کہ اجوف کے کر. تو یہ اجوف کیوں کہا؟ چونکہ اجوف کہتے ہیں خلا کو یا درمیان کو کہا جاتا ہے. تو درمیان عین الفعل درمیانی والے ہیں تو فاء الفعل اور لام الفعل کے درمیان والا کیا ہے؟ عین الفعل ہے. تو لہٰذا اس لیے اس کو اجوف کہا ہے. اسی طرح ناقص کہا ہے معطل اللام کو. معطل اللام یعنی حرف علت لام الفعل کی جگہ پر آیا ہو تو اس کو معطل اللام کہا جاتا ہے. تو معطل اللام کو ہم نے کیا کہا کہ وہاں پر یہ ناقص ہے. کیا مطلب ناقص کیوں کہا؟ معطل اللام کو ناقص اس لیے کہا کہ کوئی اعلال کرنے سے کیا ہے اس کا آخر عوامل کے جانے سے کیا ہے یا گر جاتا ہے یا خود اسی کلمے کے آخر کو کیا ہے گر جاتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ ناقص ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو ناقص یعنی مناسبت کے طور پر ہی یہ نام رکھے گئے ہیں علماء نے. تو لہٰذا مثال کی ہم بحث کرتے ہیں آج. مثال کی دو قسمیں ہیں. مثال سمجھ میں آئے؟ مثال ہے مثال کیسے کہتے ہیں؟ فاء الفعل کی جگہ پر اگر کلمہ صحیح ہے اس کے فاء الفعل کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس کو مثال کہا جاتا ہے. جب مثال کہا گیا تو مثال کے دو قسمیں ہیں. مثال واوی یا مثال یائی ہے. مثال واوی ہو تو اس کے مثال واوی ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ وعدہ. مثلا اس نے وعدہ کیا. دیکھو وعدہ واو پہ فاء الفعل ہے نا تو فاء الفعل آ گیا یہاں پر واوی آ گیا واو آ گیا تو اس کو مثال واوی کہا جاتا ہے. مثال واوی. اچھا مثال یائی کی مثال ہے تو مثال کہاں سے ہے؟ مثلا یسرا. یسرا میں دیکھو یا آیا ہے فاء الفعل کی جگہ پر تو اس کو کہا جائے آسان ہوا. یسرا سے مراد یعنی آسان ہوا. یسرا وہ آسان ہوا. اب ثلاثی مجرد کے مثال واوی کا صیغہ کیسے بنا ہے یہ سوال ہے. ثلاثی مجرد کے مثال واوی کا جو صیغہ ہے وہ بنانے کے دو خصوصی قاعدہ ہے. جس طرح ہم ضربہ بناتے تھے اسی طرح اب یہ مثال آیا ہے. کوئی حرف علت فاء الفعل کی جگہ پر ایسا کلمہ پایا تو اس کا ہم ماضی بنانا ہے تو مثال ثلاثی مجرد بنانا ہے. ثلاثی مجرد کی مثال واوی کا صیغہ بنانے کے لیے ہمیں دو خصوصی قاعدے کی ضرورت ہے. نمبر ایک فعلن، نمبر دو فعلن کے وزن درکار ہے. ٹھیک ہو گیا. فعلن اس کا مصدر اگر فعلن کے وزن پر ہو مثلا کیا وہ کلمہ جس کا فاء الفعل حرف علت ہے وہ اگر فعلن کے وزن پر ہو تو عام طور پر فاء الفعل کے واو کی حرکت کو اس کے بعد والے حرف پر منتقل کر کے بعد خود واو گر جاتا ہے اس کی جگہ پر. ٹھیک جو منتقل کیا تھا اس کے واو گر جاتا ہے. اس کے واو ایسے نہیں گرتا. واو گرنے کے بعد ایک تا کو چھوڑ جاتا ہے وہ آخر میں اسی فعل کے ساتھ لگ جاتا ہے. نہیں سمجھا؟ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مثلا فعل کی وزن پر کوئی فعل مثال واوی آ جائے. مثلا اسی کو ہی رکھ دیں. مثلا اسی کو وعدن. ٹھیک ہو گیا. وعدن. دیکھو وعدن میں یہاں پر واو آیا ہے فاء الفعل کی جگہ پر یہ واوی ہے مثال واوی. اور اب یہاں پر کیا ہوگا؟ فعلن کی وزن پر آ گیا نا. مصدر اس کا فعلن ہے. اس کے وزن پر آیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مصدر ہے. ٹھیک.
اب اس میں ہم فعل بنانا ہے، فعل ثلاثی مجرد بنانا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے ہم نے اس کو مصدر ثلاثی مجرد کی مثال واوی کس طرح بنائے؟ ثلاثی مجرد کی مثال واوی اس طرح بنائیں کہ دیکھو وعدن سے کیا ہے، واو کی حرکت کو واو کی زیر ہے نا وہ پیچھے دیں گے، ٹھیک، پیچھے آگے دیں گے، آگے کس کو؟ عین کو دیں گے، عین ساکن ہے، پیچھے نہیں دیں گے، آگے دیں گے، تو لہٰذا واو کی حرکت عین کو دے دیا اور خود واو یہاں سے گر جائے گا، اس کے جگہ پر گول تا یہاں پر لے کے آخر میں آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ وعدن سے واو گرا دیا تو وعدن عیداتن ہو جائے گا، عیداتن ہو جائے گا، وعدن سے یعنی عیداتن، یعنی اس کو وہ تنوین جو ہے دال پہ ہے وہ تو اسی تا پہ آئے گا نا، چونکہ واو کے جگہ پہ یہ کیا ہے تا آ گیا ہے، تو واو اس کی جگہ پہ تنوین ادھر تا کے اوپر لگا دیں گے تو عیداتن بن جائے گا، وعدن سے عیداتن۔ اسی طرح ایک اور مثال، مثلا وصل سے صلاتن، ٹھیک، اور وزرن سے زیراتن نہیں کہیں گے، یہاں پر یہ قانون کے برخلاف ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی، یہ ایک خصوصی قاعدہ ہے، مثال واوی میں فعلن کے وزن پر آ جائے تو واو گر جاتا ہے، واو کی حرکت ما بعد کو دے دیتا ہے، ٹھیک، پھر اس کے بعد آخر میں گول تا لاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کبھی کبھار مثال واوی فعلن کے وزن پر آ جائے تو آنے والے مصدر میں بھی کیا ہے، اس کے مصدر میں بھی کیا ہے یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ کبھی کبھار کی بات ہو رہی ہے، ہاں یہ عام قاعدہ نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ مثلا وسع سے سعتن کر دیا، وضع سے زعتن کر دیا، لیکن اکثر اوقات یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، اکثر اوقات کیا ہے، مثلا یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یہ شاذ ہوتا ہے۔ مثلا اب یہاں پر دیکھو، مثلا اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، وقتن سے وقتن ہی رہتا ہے، قطعتن اس طرح نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ کے برخلاف ہی اکثر اوقات یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، قاعدہ تو ہے لیکن جاری ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح وزن سے دیکھو، وزن سے وقتن سے قطعتن اس طرح نہیں ہوتا ہے، کیا فعلن کے وزن پر ہو، ہاں فعلن کے وزن پر ہو تو جاری ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو وقتن ہے تو وقتن ہے تو یہ اکثر کیا ہے، واو یہاں سے ہٹتا نہیں ہے، ٹھیک، یہ قاعدہ ہے۔ اور وزن سے وزن ہی رہتا ہے، زناتن اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک۔ نمبر 2 کہا تھا کہ اس کے بنانے کے 2 طریقے ہیں، خصوصی طریقہ 2 ہے، ایک یہی ہو گیا فعلن یا فعلن پہ وزن پر آ جائے تو واو گر جاتا ہے، اور فعلن ہو تو اس وہاں پر کیا ہے، اکثر اوقات قانون میں نہیں گرتا ہے، شاذ کبھی کبھی وہاں سے گر جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کیا ہے، مثال کا اب مثال کہنے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے کہ فعل فعل کی جگہ پر حرف علت ہے، اور حرف علت بھی واوی یا یائی ہے، جو دونوں میں سے ایک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر مثال، اس کی مثال کا ماضی معلوم کیا ہوگا، یفعلو، یا تو یفعلو آ جائے گا، یفعلو یا یفعلو آ جائے گا، یفعلو نہیں دیکھے گا۔ مثلا یفعلو ہو تو وزن پر ہو تو فاعل فعل کیا ہوتا ہے، فاعل فعل ہی حذف ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یفعلو کے وزن پر آ جائے، مثال ہے بابی، مثلا وعد یوعدو، یسر یسرو، مثلا، ٹھیک، یسرو پڑھو یا یسرو پڑھو، جو بھی پڑھے آپ، یا تو کہا کہ مفتوح العین آتا ہے یا مفتوح یا مکسور العین آتا ہے، ٹھیک، مکسور العین آ جائے، مضارع کی بات ہو رہی ہے، مضارع مکسور العین آ جاتا ہے تو فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے، کیوں چونکہ فاعل فعل پہ کیا ہے، فاعل فعل حرف علت ہے،
ٹھیک. مثلا جیسے مثلا یوعدو، یوعدو میں آپ مجھے بتا دیں یہاں پر فعل فعل کون سا ہے؟ یہاں پر فعل فعل ہے یا ہے؟ نہیں ہے، یا تو حرف مضارع ہے یوعدو. واو ہے، جی واو ہے، تو یہ واو گرانا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ مضارع بناتے وقت مثال کا قانون ہے. تو یہ قاعدہ کے بنا پر کیا ہوگا؟ یوعدو سے یعدو ہو جائے گا. یعدو واو گر گیا تو یا پہ زبر ہے، یا عیدو، یوعدو تھا یعدو ہو گیا. اب یہی قاعدہ مفتوح العین مضارع میں بھی جاری ہوتا ہے. کوئی مضارع فعل مضارع مثال میں فعل مضارع عین الفعل پر فتح ہو تو وہاں پر بھی یہی قاعدہ جاری ہو جاتا ہے. مثلا یوسع سے یسع، اب آپ بناتے جائیں. یوزع سے یزع، یوقع سے یقع، ٹھیک. یودع سے یدع، یورع سے یرع. دیکھو سب کے آخر میں عین آئے. یوطع، الف والے کی مثال دے. یوطع سے یطع، یوذر سے یوذر سے یذر، یوہب سے یہب، یوسع سے یسع، اور یوزع سے یزع یعنی ہوتا ہے بھی سنا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا مثال کے مضارع بنائے تو وہاں پر عین الفعل یا فتح آ جاتا ہے یا عین الفعل کسرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے افعال کا امر معلوم بنائے تو بھی امر معلوم بھی مضارع معلوم کی طرح ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ امر معلوم آپ بناتے ہیں نا، پھر اسے اب یا آپ گردان کریں مثلا یزع سے، یا آپ یزع پڑھو یا کیا ہے یعیدو پڑھو. مثلا یوعدو سے یعیدو ہوا تھا، یہ مکسور کی مثال، اور یزع کیا ہے مفتوح کی مثال. گردان کریں یعیدو یعیدان یعیدون، تعیدو تعیدان یعیدنا، تعیدو تعیدان تعیدون، تعیدین تعیدان تعیدنا، اعیدو نعیدو. آسان ہو گیا. اسی طرح اب امر معلوم بھی مضارع معلوم کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا فعل فعل محذوف ہو جاتا ہے. مطلب یہی کہنا ہے فعل فعل محذوف ہو جاتا ہے تھا مضارع معلوم بناتے وقت، یہی امر معلوم بناتے وقت بھی یہی ہو جاتا ہے. مثلا امر معلوم کہ ہم گردان کریں مثلا لیعد، دیکھو لیوعد نہیں پڑھیں گے، لیوعد لیعد لیوعدا لتوعدو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. لیعد لیعدا لیعدو لتعد لتعدا لیعدنا. پھر امر حاضر عد، عد ایوعد نہیں پڑھیں گے. عد عدا عدو عدی عدا عدنا. پھر لام لاؤ لیعد لیعد لنعد، ایسا ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک استثنائی بات ہے، مضارع مجہول ایک اور مضارع امر مجہول. جب آپ بنائیں گے نا تو یہ واو حذف نہیں ہو، پلٹ کے آ جاتا ہے. جیسے مثلا دیکھو یوعدو امر مجہول کی گردان کر، مضارع مجہول کی عفوا. یوعدو، دیکھو یوعدو یہاں پر پلٹ کے کیوں آیا یہ واو؟ مضارع معلوم بناتے ہوگا تو وہ گیا. اب یہاں پر امر مجہول جب ہم پڑھنے لگے تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے. ٹھیک. دیکھو یوعدو یوعدو یوعدان یوعدون، توعدو توعدان یوعدنا، توعدو توعدان توعدون توعدین توعدان توعدنا، اوعدو نوعدو. آگے واپس امر مجہول کے آپ گردان کریں تو کیا ہوگا؟ وہاں پر لام رکھنا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر بھی یہی واو پلٹ کے آ جاتا ہے. مثلا لیوعد، دیکھو لیوعد لیوعدا لیوعدو لتوعد لتوعدا لیوعدنا. پھر اس کے بعد وہی مجہول میں سارے امر حاضر میں بھی وہی لام رہ جاتا ہے. لتوعد لتوعدا لتوعدو لتوعدی لتوعدا لتوعدنا لأوعد لنوعد. یہ ہو گیا یہاں پر مثال واوی
فعل ماضی کی مثال بھی آپ کو ہو گیا، مضارع کے بھی مثال مل گئے، اور امر حاضر اور فعل مضارع مجہول، فعل مضارع معلوم، اور امر کیا ہے، امر معلوم، امر مجہول، دونوں کی مثال کے ہم مثال دے دیے اور مثال کو ہی مثال بنا دیا ہے، اور مثال کے لیے دیکھو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے، اگر اس کے دو خصوصی طریقے ہیں، عمومی طریقے ہیں، خصوصی طریقہ تو یہی ہے کہ کیا فعل کے وزن پر آ جائے یا فعل کے وزن پر آ جائے، تو اصل معیار فعل کے وزن پر آ جائے مثال، تو اس وقت اس کے واو ہو یا ہو گرا دیتا ہے، آخر میں واوی میں ہو تو آخر میں سے واو کی حرکت کو ما بعد کو دے کر پھر واو خود گر جاتا ہے، ما قبل کو نہیں ما بعد کو دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد خود گر جاتا ہے۔ اس گرنے کے سبب بھی ہے کہ اس کے جگہ پر ایک نائب تا، گول تا آخر میں لا کے رکھتا ہے اور تنوین اس کو دے دیتا ہے، تو کیا ہے وہاں پر فعل کو علتن اس طرح سے ہوگا مثلا، ٹھیک۔ اسی طرح مثال دے دیا تھا اس کے لیے، وعدن سے، دیکھو وعدن سے عدتن پڑھ لیا تھا، یہ مصدر اس طرح سے بنایا جاتا تھا ثلاثی مجرد کے مثال واوی کے مصدر، اس کا مصدر فعل کے وزن پر ہو تو عام طور پر فعل فعل واو حرکت کو اس کے بعد والا دے کر خود کیا ہے گر جاتا تھا، اس کے بدلے میں تا، گول تا لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ کبھی کبھار فعلن کے وزن پر بھی آ جائے تو وہاں پر بھی گر جاتے ہیں، لیکن فعلن کے وزن پر اکثر قاعدہ یہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ مثال اس کا دے دیا تھا وقتن، وزنن میں نہیں ہوا ہے، مگر اسی طرح وسعن میں ساعتن پڑھا گیا ہے، یہ کبھی کبھار ہے۔ وضعن میں زعتن اس طرح پڑھا ہے، تو یہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مضارع معلوم بنانے کا طریقہ بتا دیا، اور مضارع معلوم میں بناتے وقت واو گر جاتا ہے، مجہول پہ آ جائے تو مضارع مجہول پہ دوبارہ واو آ جاتا ہے۔ یہی حالت گرنا اور رکھنا یہ امر معلوم امر مجہول میں ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اجوف پڑھیں گے، اجوف کے کیا ہے خصوصی قاعدے ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ کل کے لیے رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔